السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پاکیزگی اپنانے کی بار بار تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض عبادات کو کرنے کے لیے انسان کا اور اس کے کپڑوں کا اور عبادت والی جگہ کا پاک صاف ہونا لازم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو، اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دیندار کے فوائد حاصل ہوں گے۔ دوستو، اسی احادیث کے مطابق کہ دین کے معاملات کے اندر بجائے سختی کے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور جیسا کہ ناپاکی کے معاملات میں اکثر اوقات ہم شک کی بنا پر اپنی عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آیا ہمارے کپڑے پاک ہیں یا نہ پاک، تو جب تک یقین نہ ہو تب تک شک کی کوئی دلیل اس پر ترجیح حاصل نہیں کرتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات کہ ناپاک کپڑوں کو کیسے پاک کیا جائے، تو ہمارے یہاں ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں اور دوسرا سنی سنائی باتوں سے کہ کپڑوں کو دھوتے وقت ان پر کلمہ طیبہ پڑھنے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح کے دوسرے مسائل جو سنے سنائے عمل درآمد کیے جاتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وضو کا پانی نکالنے کے لیے اپنے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار اپنے ہاتھ پر پانی ڈالے اور ہاتھ دھوئے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کس حالت میں رات گزاری۔ اسی حدیث کے ذریعے ہمیں مستعمل پانی کے مسئلے کا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اگر اپنے ہاتھ کو نہ دھوئے تو وہ پانی مستعمل یعنی کہ استعمال کے قابل تو رہے گا، لیکن اس سے طہارت یعنی وضو اور غسل یا پاکیزگی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اور اسی طرح جب گھر کے اندر ناپاک کپڑوں کو دھویا جاتا ہے تو اس وقت بھی خاص طور پہ سردیوں میں جب پانی کو یہ چیک کیا جاتا ہے، خاص طور پر رات کو اٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا لازم ہے۔ اب رہا مسئلہ ناپاک کپڑوں کو دھونے کا، تو گاؤں ایریا میں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں پر بالٹی یا ٹب کے اندر پانی سٹور کر لیا جاتا ہے، لیکن جب آپ ناپاک کپڑے دھوئیں گے تو اس کا کوئی چھینٹا اگر کسی بالٹی یا ٹب کے اندر گر جائے گا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر واشنگ مشین کے اندر ناپاک کپڑوں کو دھویا جائے گا تو پہلے احتیاط کی جائے کہ سب سے پہلے ناپاک کپڑے دھو لیے جائیں تاکہ ان کو پاک کپڑوں میں مکس نہ کر لیا جائے، لیکن جیسا کہ ہمارے یہاں شرم کی جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ مختلف کنڈیشن سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں 3 بار مشین کے اندر پانی کو دہرایا جائے گا، یعنی کہ پہلے ایک بار ناپاک کپڑے دھوئے جائیں گے اور پانی سارے کو بہایا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ اور پھر اسی طرح تیسری مرتبہ۔ لیکن اگر یہی صورت مطلب نلکے یا کسی ٹوٹی کے نیچے کی جائے گی تو وہاں پہ کپڑے کو اتنا دھویا جائے گا کہ ان داغ دھبوں سے اس کپڑے کو پاک کر لیا جائے، یعنی کہ ان کے نشان باقی نہ رہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑوں کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی
پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں باقی ہوتے تھے۔ یعنی کہ کپڑے کا سوکھا ہونا یہ شرط نہیں ہے، اگر منی کو پاک کر لیا جائے تو گیلے کپڑے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جب پانی کی قلت ہو اور پانی میسر نہ ہو تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی منی کو، پھر اس کپڑے میں ہی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حیض کے خون اور دوسرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑوں پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ اور اسی طرح جو عورتیں برقع یوز کرتی ہیں تو ان کا برقع جب زمین کے ساتھ گندا ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک عورت نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میں دامن لمبا رکھنے والی عورت ہوں اور میرا گندی جگہوں پر بھی چلنا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پاک زمین اسے پاک کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ برقع اس کے بعد کسی خشک یا کسی مٹی والی جگہ کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس کا آٹومیٹکلی ایک تیمم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ جوتیاں جو نیچے سے جن کے اوپر ڈیزائن نہ بنے ہوں وہ بھی جو فلیٹ ہوں اور وہ کسی پاک یا کسی خشک مٹی والی جگہ سے رگڑ کھاتی ہیں تو ان کا بھی تیمم اور وہ نیچے سے پاک ہو جاتی ہیں، اگر ان کے ساتھ دیکھنے میں کوئی غلاظت نظر نہ آئے تو۔ اس کے علاوہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ اگر پاک مٹی کا کچڑ بنتا ہے تو اس سے کوئی ناپاکی کی والی صورت اختیار نہیں ہوتی، البتہ اگر اس کے اندر کوئی سیوریج یا دوسرا کوئی غلاظت والی جگہ ہو تو پھر وہ ناپاک جگہ کہلائے گی۔ اسی طرح جن مردوں کو قطروں اور جن عورتوں کو خون کی بیماری ہوتی ہے تو ان کے لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، تو جب تو حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ دن گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون کو دھو ڈال، پھر نماز پڑھ لے۔ حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے، یعنی کہ حیض اور قطروں والا ایک ہی وضو سے ایک نماز پڑھے گا، باقی نمازوں کے لیے اس کو الگ وضو کرنا پڑے گا، جیسے کہ ایک وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر اس دوران وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہ ہو۔ اس کے علاوہ جن کو قطروں کی بیماری ہے وہ ہر وضو کے بعد یا اگر ان کو اس کے بعد بھی قطرے آتے ہیں تو ایک نماز کے دوران یا وضو کرنے کے بعد اپنے سطر والی جگہ پر پانی کا ایک چلو لے کر بہائیں گے، جیسا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، پھر پانی کا ایک چلو لے کر اپنے سطر پر چھڑکا۔ دوستو، ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ناپاک کپڑوں کو کیسے دھویا جائے۔ اگر واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو ہر 3 مرتبہ پانی کو تبدیل کیا جائے گا۔ اگر ٹوٹی کے نیچے دھوتے ہیں یا کسی نلکے وغیرہ کے نیچے جہاں پانی کی وافر مقدار ہو تو وہاں پر اتنا دھویا جائے گا کہ منی یا خون کے داغ کو ختم کر دیا جائے، اور اسی گیلے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر دوسرے کپڑے اویل نہ ہوں۔ اور اسی طرح اگر بالٹی یا ٹب میں کپڑے دھوئے جائیں گے تو ان کو دوسرے کپڑوں میں مکس نہ کیا جائے اور نہ اس پانی کے چھینٹا کسی دوسرے ٹب یا بالٹی میں جائے جس سے وہ ناپاک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔